وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، وہ بھی پرٹیکولر صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں۔ تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیئر کر دوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتاً عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث، تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستاخی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث۔ بھائی جب اس کی ساری اسناد ضعیف ہوں گی پھر حدیث ضعیف ہی کہلائے گی۔ تو یہ دونوں ایکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف سند ہو پھر اس کی صحیح سند بھی مل جائے، پھر ہم اس کی سند کو ضعیف کہیں گے، حدیث صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر سنن نبی داؤد میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں، اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس کی سنن نبی داؤد میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی، اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے، وہ حدیث تو ہوئی نا۔ تو یہ بات شروع میں کلیئر کر لیں۔ اب امام مسلم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کا کلام، ضعیف راویوں کی جو تفصیل بیان کر دی اور ان کی روایتوں کے ساتھ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں۔ اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو ہماری کتاب بہت لمبی ہو جاتی۔ ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول کر بیان کر دینا ضروری سمجھا، اور جب ان سے اس کے بارے میں فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ عیب بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ بڑا اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ جناب اب پھکی آ رہی جو کہہ رہے ہیں جی ضعیف حدیثیں بھی لے لی جائیں، اعمال کے اندر فضائل اعمال اسی بنیاد پہ لکھی ہوئی ہے نا۔ یہ سنیں امام مسلم کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے تین چیزیں لی جائیں گی۔ نمبر ایک، یا تو حدیث کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کے بارے میں ہوگی۔ نمبر دو، یا حدیث کسی نیکی کے بعد کے حکم اور کسی برائی کی ممانعت کے لیے ہوگی۔ نمبر تین، یا حدیث ترغیب اور ترہیب کے لیے ہوگی۔ ترغیب کیا؟ نیک اعمال کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو قائل کرنا، اور ترہیب وعید بیان کرنا۔ تو کہتے ہیں ان تینوں معاملوں میں حدیث ہوگی، لہذا حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ اس بات سے پتہ چلی کہ فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کو غیر ثقہ کے طور پر نہ جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دے اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کرے، تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ ان احادیث میں بہت سی احادیث من گھڑت ہوں گی اور عوام کی اکثریت راویوں کے احوال سے ناواقفیت کی بنا پر ان حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دے گی، اور اس طریقے سے اس تمام کا گناہ اس راوی پر بھی ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ صحیح احادیث جن کو معتبر اور ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت حدیثوں کو مطلقاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی بیان کرنے کی۔ اس تحقیق کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا، یہ آخری جملے ہوں گے، وہ کہتے ہیں اس تحقیق کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجہول، غیر ثقہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا، خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث کی سند سے بھی واقف ہو۔ اور اب آڑا گاڑا فتویٰ، کہتے ہیں ہاں وہ شخص وہ اس طرح کی حدیثیں بیان کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ احادیث پیش کرنے میں ذرا بھی خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ حدیثیں جمع کرنے پہ اس کو بڑی داد دیں۔ بڑے پہنچے بزرگ نے اینیاں حدیثاں۔ اب کیا کہتے ہیں امام مسلم؟ لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی بکت نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی، اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا حقدار ہے۔ یہ ہے جاہل۔ یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، ان کو کہا انہوں نے
کہ یہ عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہے، یہ جاہل ہے. لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. عالم نہیں، جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں. بھائی یہ گاڑا فتویٰ لگایا امام مسلم نے، میرے نال نہیں کرنا. اب دو باتیں جو امام مسلم نے اینڈ پہ کنکلوڈ کی ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا، لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ مرسل منقطع روایت تابعی کا قول کوئی حجت نہیں جب تک پوری سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان نہیں ہوگی صحابی کے ذریعے، ورنہ جنازہ نکل جائے گا دین کا جو پہلے بتا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو راوی تدلیس کرتا ہو اس کی جب تک سما کی تدلیس نہیں ہوگی، سما کی تصریح نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی آنے والی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرض ہے حدیث کے اندر، جب تک یہ مرض دور نہیں ہوگا مدلس کی آنے والی روایت قبول نہیں ہوگی.